بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیسیٰ غوجی کا دوسرا باب ہے تصدیقات، سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم اس سارے سے متعلقہ کتاب کی عبارت کو حل کریں گے جو تفصیل آپ کو گزشتہ 2 سبقوں کے اندر میں بتا چکا ہوں۔ القول الشارح حد قول دال علی ماہیت الشیء وهو الذي يتركب عن جنس الشیء وفصله القریبین کالحیوان الناطق بالنسبة للانسان وهو الحد التام، والحد الناقص وهو الذي يتركب من جنس البعيد وفصله القريب كالجسم الناطق بالنسبة للإنسان، والرسم التام وهو الذي يتركب من الجنس القريب للشيء وخاصة اللازم كالحيوان الزاهق في تعريف الإنسان، والرسم الناقص ما يتركب عن أرضيات تختص جملتها بحقيقة واحدة كقولنا في تعريف الإنسان أنه ماش على قدميه عریض الاظفار بعد البشرۃ المستقیم القامۃ ضاحک بالطبع۔ عبارت ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف، پھر آخر میں اس کی تشریح کریں گے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ قول شارع، اس کی حد یعنی تعریف اس کی یہ ہے کہ وہ ایسا قول ہے جو کہ دلالت کرتا ہے کسی چیز کی ماہیت پر، اور یہ وہ ہے جو کہ مرکب ہوتا ہے کسی چیز کی جنس سے اور فصل سے، دونوں قریب ہوں، جیسا کہ حیوان ناطق نسبت کرتے ہوئے انسان کی طرف، اور یہ حد تام ہے، اور حد ناقص وہ ہے جو مرکب ہوتا ہے جنس بعید اور فصل قریب سے، جیسا کہ جسم ناطق نسبت کرتے ہوئے انسان کی طرف، اور رسم تام وہ ہے جو کہ مرکب ہو جنس قریب سے کسی چیز کے اور خاصہ لازم سے، جیسا کہ حیوان زاہق انسان کی تعریف میں، اور رسم ناقص وہ ہے جو کہ مرکب ہو ایسے ارضیات کے ساتھ جو کہ ایک ہی حقیقت کے ساتھ ان تمام کا اختصاص ہوتا ہو، جیسا کہ ہمارا قول انسان کی تعریف میں کہ وہ اپنے قدم پر چلنے والا ہے، چوڑے ناخنوں والا ہے، ظاہری کھال والا ہے، سیدھا کھڑا ہونے والا ہے، اور طبیعت کے اعتبار سے ہنسنے والا ہے۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں پہلی بات ہے یہاں پہ قول شارع بیان کیا جا رہا ہے۔ قول شارع کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، یعنی وہ معلوم تصور ہے جس کی مدد سے نامعلوم تصور کو معلوم کرتے ہیں، اس کو قول شارع ہو گیا۔ اب اس کے بعد حد کے بارے میں بھی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اگر کسی چیز کی حقیقت اور ماہیت کے ذریعے سے تعریف کی جائے گی تو اس حقیقت اور ماہیت کے ذریعے سے جو تعریف کی جاتی ہے اس کو حد کہا جاتا ہے۔ اب یہاں سے آگے تعریف کر رہے ہیں کہ وہ ایسا قول ہے جو دلالت کرتا ہے کسی چیز کی ماہیت پر، ماہیت اور حقیقت ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ اب یہ کیا ہے، یہ مرکب ہوتا ہے کسی چیز کی جنس اور فصل سے القریبین، دونوں قریب ہوں، یعنی جنس یہ بھی قریب ہو اور فصل یہ بھی قریب ہو۔ یعنی جب آپ کسی چیز کی تعریف کر رہے ہیں اور تعریف کے اندر آپ اس چیز کی حقیقت اور ماہیت بیان کرتے ہوئے فصل قریب اور جنس قریب ذکر کرتے ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ اس کی حد تام ہے۔ یہ کہا وہو الحد التام، یہ اس کی حد تام ہے۔ جیسا کہ حضرت نے مثال دی اس کی حیوان ناطق نسبت کرتے ہوئے انسان کی طرف۔ انسان سے پوچھا نا آپ نے الانسان ما ہوا، انسان کی کیا تعریف ہے، تو آپ نے اس کے جواب میں کہا حیوان ناطق۔ اب یہ دیکھیں انسان کی تعریف کرتے ہوئے آپ نے 2 لفظ بولے ہیں، ایک حیوان اور دوسرا ناطق۔ اب حیوان جو ہے وہ انسان کی یہ جن سے قریب ہے، اور ناطق یہ انسان کی فصل قریب ہے، وہ میں آپ کو پہلے گزشتہ سبق میں تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ تو آپ نے تعریف کے اندر جن سے قریب اور فصل قریب کو ذکر کیا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ آپ نے انسان کی تعریف کے اندر حد تام کی ہے۔ اب یہ حد تام ہو گیا، باقی حد ناقص دیکھ لیں۔ حد ناقص وہ ہے جو کہ مرکب ہوتی ہے جن سے بعید اور فصل قریب سے۔ مثال کے طور پہ انسان کی اگر تعریف کی جائے جسم ناطق کے ساتھ، اب یہ دیکھیں جو ناطق ہے یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ انسان کے لیے فصل قریب ہے، لیکن جو جسم ہے یہ انسان کے لیے جن سے قریب نہیں ہے بلکہ جن سے بعید ہے، کیونکہ جن سے قریب انسان کے لیے وہ حیوان ہے، حیوان سے اوپر پھر جسم نامی ہے، اس سے اوپر پھر جسم ہے، تو اس لیے جو جسم ہے یہ جن سے بعید ہے۔ تو جن سے بعید اور فصل قریب کے ذریعے سے آپ نے تعریف کی ہے تو اس کو کہا جائے گا حد ناقص۔ یہ حد تام اور حد ناقص ہو گیا۔ اب آگے رسم تام دیکھیں۔ رسم تام کیا ہے، وہ یہ ہے جو کہ مرکب ہو جن سے قریب سے کسی چیز کے اور خاصہ لازم سے، جیسا کہ حیوان زاہق انسان کی تعریف میں۔ اب انسان کی آپ تعریف کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں حیوان زاہق۔ اب حیوان یہ تو انسان کے لیے جن سے قریب ہے، لیکن جو زاہق ہے یہ انسان کے لیے فصل نہیں ہے بلکہ یہ زاہق انسان کے لیے خاصہ لازم ہے۔ تو آپ تعریف کے اندر ایک تو جن سے قریب ذکر کر رہے ہیں، دوسرا آپ تعریف میں خاصہ لازم ذکر کریں، تو ہم یہ کہیں گے کہ آپ نے تعریف کی ہے رسم تام کے ساتھ، یہ اس تعریف کو رسم تام کہا جائے گا۔ اب آگے دیکھیں رسم ناقص۔ رسم ناقص کیا ہوتا ہے کہ جو مرکب ہوتا ہے ارضیات سے، ایسے ارضیات سے کہ جو من جملہ سارے کے سارے مختص ہوتے ہیں ایک ہی حقیقت کے ساتھ۔ اس کو تھوڑا سمجھنا پڑے گا۔ مثال دیکھیں آپ، انسان کے کوئی تعریف کرتے ہوئے یہ الفاظ بولتا ہے ماشین علی قدمہ، پیروں پر چلتا ہے،
عریض الاظفاری چوڑے ناخنوں والا ہے، باد البشرہ ظاہری کھال والا ہے، المستقیم القامہ سیدھا کھڑا ہونے والا ہے، ضاحکم بالطبع طبیعت کے اعتبار سے ہنسنے والا ہے۔ یہ 5 چیزیں ذکر کی ہیں۔ اگر آپ ان کو الگ الگ شمار کریں گے نا تو پھر یہ خاصا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ماشین علی قدمی، پاؤں پر چلنے والا ہے۔ اب پاؤں پر چلنے والا صرف انسان تو نہیں ہے، دیگر جانور بھی پاؤں پر چلتے ہیں، جیسا کہ بندر ہے وہ پاؤں پر چلتا ہے، بکری ہے یہ پاؤں پر چلتے ہیں، تو یہ اس اعتبار سے تو خاصا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ عریض الاظفار لیتے ہیں، چوڑے ناخنوں والا ہے، تو چوڑے ناخنوں والا صرف انسان نہیں ہے، اور جانور بھی ہیں جن کے ناخن چوڑے ہوتے ہیں، کئی جانور ہیں۔ اور اسی طریقے سے باد البشرہ ظاہری کھال والا، دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ کھال ظاہر ہو، دوسرا یہ کہ کھال بالوں کے اندر چھپی ہوئی ہو، جیسے کہ بھیڑ ہے، دمبا ہے، ان کی کھال ظاہر نہیں ہوتی بلکہ بالوں کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے، یا ریچھ ہے جو برفانی ریچھ ہے اس کی کھال بھی بالوں کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہنے کا کہ باد البشرہ کو اگر آپ دیکھتے ہیں ظاہری کھال والا، تو کئی جانور ہیں جن کی کھال ظاہر ہوتی ہے، شیر ہے اس کی کھال ظاہر ہوتی ہے، چیتا ہے اس کی کھال ظاہر ہوتی ہے، بیل ہے اس کی کھال ظاہر ہوتی ہے۔ یا اسی طریقے سے المستقیم القامہ سیدھا کھڑے ہونے والا، اب یہ اکیلا انسان نہیں ہے، اور جانور بھی سیدھا کھڑے ہونے والے ہوتے ہیں، جیسے بن مانس ہے وہ سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے، پانڈا ہے وہ سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اگر الگ الگ اگر آپ شمار کریں گے تو پھر تو یہ انسان کا خاصہ نہیں ہے، یہ تو عرض عام ہے۔ لیکن اگر آپ ان سب کو ملا کر ایک چیز خاصیت بنائیں گے تو پھر یہ انسان کے لیے خاصہ لازم بن جائے گا کہ اگر آپ دیکھیں گے نا کوئی ایسا حیوان جس میں ساری خصوصیات پائی جاتی ہوں، پاؤں پر چلتا ہو، چوڑے ناخنوں والا ہو، ظاہری کھال والا ہو، سیدھا کھڑا ہونے والا ہو، طبیعت کے اعتبار سے ہنسنے والا ہو، ان ساروں کو ملائیں گے تو صرف انسان ہی ہوگا، اور اس میں کچھ نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ یہ اب اس تعریف کے اندر آپ نے صرف ایک ایسی خاصیات ذکر کی ہیں جو کہ صرف انسان کے ساتھ ہی خاص ہیں۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا تھا کہ اگر صرف خاصے کے ساتھ تعریف کی جائے یا خاصہ اور جن سے بعید کے ساتھ تعریف کی جائے تو اس کو رسم ناقص کہا جائے گا۔ تو یہاں پر جو ہے صرف خاصے کے ساتھ تعریف کی جا رہی ہے، اس لیے اس انسان کی تعریف میں ساری اگر آپ چیزیں ذکر کرتے ہیں تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ رسم ناقص ہے۔ تو یہاں تک یہ ہمارا الحمدللہ قول اشارہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ جو آگے ہم نے پڑھنا ہے وہ تصدیقات کی بحث کو پڑھیں گے۔